نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے کامیاب ہونے کے لیے محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی بھی ناکامی کی محنت میں نہیں لگا۔ جس سے بھی پوچھو جس کام میں ہے، بھائی کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے جی مجھے عزت چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے خوشحالی چاہیے، میری بچوں کی تعلیم چاہیے، میری دنیا کی زندگی مجھے اچھی چاہیے، اس لیے اس محنت میں لگا ہوں کہ اس محنت کے کرنے سے مال ملے گا، اور مال سے چیزیں ملے گی، اور چیزوں سے عزت ملے گی، کام بنے گے۔ یہ غلط یقین ہے انسانوں کا۔ عجیب بات ہے، اتنا عام یہ غلط یقین رواج میں ہو گیا ہے کہ جب ایسی بات کرتے ہیں تو سننے والے حیران ہوتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ مال سے کامیابی ملے گی، اور مال محنت سے ملے گا، اور مال سے چیزیں آئیں گی۔ یعنی بچپن سے یہی چیز دیکھی، یہی سنی، اور یہی سوچی، یہی سکھایا والدین نے، اساتذہ کرام نے، اسکولوں کالجوں میں جہاں پڑھے نا تو سب نے یہی سبق دیا، اور یہ سبق اتنا پکا ہو گیا ہے۔ یہ غلط سبق صحیح نہیں ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ صحیح یقین تو یہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار چلا دو ساری مخلوق پر، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک۔ اچھا، یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں نا، آسمان نظر آتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے بنایا ہے آسمان، کوئی نہیں کہتا فلاں حکومت نے بنایا، سب کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے۔ آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، بارشیں اللہ برساتے ہیں، کھیتیاں اللہ اگاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو کام ہیں نا، جہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا، جس میں ہمارا دخل نہیں، کہتے ہیں یہ تو سب اللہ نے کیا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے کام جہاں ہمارا عمل دخل ہے، بچوں کو میں پالتا ہوں، میرے بچوں کا میرے سوا کوئی نہیں، اور میری دکان چلانے والا میرے سوا کوئی نہیں۔ یعنی اگر میں نہیں ہوں گا تو دکان نہیں چلے گی، دکان نہیں چلے گی تو مال نہیں آئے گا، مال نہیں آئے گا تو گھر میں سودے نہیں آئیں گے، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں ہم جماعت کے ساتھ گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمارے یہ جو سول افسر ہوتے ہیں ان کی کالونی تھی، سول لائن جسے کہتے ہیں۔ بیٹھے تھے صبح بعد مسجد میں، سردیوں کے دن تھے، تو چند بچے دوڑتے دوڑتے مسجد میں آ گئے۔ ہم نے انہیں اپنے پاس بلایا، ٹافی وغیرہ ان کو دی، پیار کیا، پوچھا کس کا بیٹا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو ایک نے کہا جی میں تو جج صاحب کا بیٹا ہوں۔ یار ابا تیرے کہاں ہیں؟ اس نے کہا جی آج چھٹی ہے، گھر میں ہے۔ اچھا بیٹا ان سے ملاقات کرا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی رابر تھا نہیں ان سے ملاقات کرانے والا۔ تو اللہ نے اس چھوٹے بچے سے کام لیا، وہ دوڑتا وہ اندر چلا گیا، بیٹھک کھول دی، ہمیں کہا آ جاؤ جی، ہم جا کے بیٹھ گئے۔ پھر اس نے ابا سے جا کے کہا کہ ابا جی مولوی آئے ہیں۔ اب ابا جی کیا کہے، جب مولوی مسجد میں آ ہی گئے تو اب کیا کہیں؟ ٹھیک ہے آ گئے، وہ بھی اندر سے اٹھ کے آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تعارف ہو گیا، کوئی دین ایمان کی بات کی۔ تو آدمی بہت اچھے تھے، کہنے لگے جی خدا آپ کا بھلا کرے، آپ بن بلائے آ گئے، مجھے آج پتہ چلا میں ابا ہوں ربا نہیں ہوں۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کہلاتا تو ابا ہے، سمجھتا اپنے آپ کو رب ہے۔ ان بچوں کا میرے سوا کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس اللہ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ ایک ذاتی ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ اس میں ایک نام خالق بھی ہے، بنانے والا۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ بنا ہوا ہے، آسمان بنا ہوا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ اور زمین بنی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ زمین کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، آسمان کا خالق اللہ۔ تو جو زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں ہیں یہ بھی ساری اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے، انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، ہماری ضروریات کا سارا سامان یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔
ہماری ضرورتیں بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں، ہمارے ساتھ لگائی ہیں، اور ان ضرورتوں کو یہ بھائی کدھر دیکھ رہے ہیں، یہ اینک والے پگڑی والے بھائی، آپ کی توجہ کدھر ہے؟ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، آپ کے پلے اتنا ہی پڑے گا جتنی آپ کو طلب ہوگی، جتنا آپ دھیان سے سنیں گے۔ یہ سننے پر موقوف ہے کہ کوئی کیسے سنتا ہے۔ کان میں تو سب کی آواز پہنچتی ہے، لیکن دو کان اللہ نے دیے، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی۔ کہتا ہے تبلیغ میں تو میں بہت پرانا ہوں جی، حضرت جی کے زمانے میں میرا سے روزہ لگا تھا، کھڑا وہیں کا وہیں آپ تک، حضرت جی کے زمانے میں سے روزہ لگا تھا، کیونکہ نہیں سوچا نہیں سمجھا، یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، غور تو کرو بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں وہاں ملتان میں ایک ریٹائرڈ بڑے درجے کے پولیس افسر تھے، ان کے ہاں ہم گئے ملاقات کے لیے، دینی لحاظ سے نا، دعوت کے لیے، گشت کے لیے۔ تو باتیں ہوئیں، آخر میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جناب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، صحت ٹھیک ہے، وقت فارغ ہے، آپ ایسے کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کر لیا کریں، اللہ کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھنا آپ بھی، آپ سارے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے لیے، نہیں تو اب نیت کر لو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کسی عمل کو کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت اجر دلاتا ہے، بہت قیمت پاتا ہے۔ تو ان سے کہا کہ آپ روزانہ کم از کم ایک ملاقات کر لیا کرو۔ صبح نہا دھو کے نا، اور گاڑی لے کے نکل گئے کسی دوست کے پاس، کسی رشتے دار کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس، نہ جاننے کے والے کے پاس چلے گئے، جا کے اس سے بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی آخرت کی کوئی بات کر لی اللہ کے لیے۔ تو یکدم اس نے ایسے سارے اللہ کے لیے کہ ہاں جی اللہ کے لیے۔ کہتا ہے یہ تو آپ نے تسخیر کائنات کا نسخہ بتایا ہے، یہ تو حزب العظم ہے، یعنی ایسا کرنا ہے، اس کی تو دعائیں قبول ہوں گی اس آدمی کی۔ یعنی ایک نیا آدمی جس کی ساری زندگی اس دوسرے شعبے میں دوسری لائن میں گزری ہے، جب غور سے اس نے بات سنی تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے لیے قدم اٹھانا۔ کہتے ہیں جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے ملاقات کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو فرشتوں کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، ادھر اس کے قدم اٹھتے ہیں، ادھر فرشتوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، الہی تو اسے اپنا قرب نصیب فرما، یہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں تیرا چلنا مبارک ہو، تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ بتاؤ کتنی بڑی خوشخبری ہے، تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ تو یہ ملاقاتیں کرنا، یہ نقل و حرکت، گھر گھر جا کے ملنا اور دروازوں پر بیٹھ کر انتظار کرنا، بعض دفعہ کڑوی کسیلی بھی سننی پڑ جاتی ہے، اس کو سننا، اس کو برداشت کرنا اللہ کے لیے۔ تو یہ بندوں کو بہت سر بلند کرنے والا کام ہے، یہ دین کو لانے والی محنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر کسی کو کہیں چلو یار فلاں صاحب سے مل کے آتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی کام ہے، کہتا ہے نا بھائی یہی کام ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اچھا بہت عرصہ پہلے جب ہم لوگ نئے نئے آئے تھے تبلیغ میں، اس وقت تو لوگ کہتے تھے یہ بھی کوئی کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ کام ہی نہیں ہے جس کے لیے خدا نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ حال چلانا، کھیتی باڑی کرنا، گلیوں کی صفائی کرنا، سودے بیچنا، دکانوں پہ ریڑیاں لگانا، یہ تو کام ہے۔ اور جو کام نبیوں نے کیا ہے، نبیوں سے اللہ نے لیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے نبیوں کو، جاؤ میرا یہ کام ہے، یہ کرو۔ کیا کام ہے؟ اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بعض فرماتے تھے اللہ ہے، کہو اللہ ہے، آپ بھی کہو، اندر سے کہو، اندر سے اللہ ہے اور اکیلا ہے اور قادر مطلق ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کو کچھ کرنے کے لیے کسی کی مدد کی، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مشیروں نے مشورہ نہیں دیا اس لیے کام نہیں ہو سکا، مشیروں نے غلط مشورہ دے دیا نعوذ باللہ کام غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے سارے کام صحیح ہوتے ہیں جو وہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا بارش ہوئی، کسی نے کہا اس دفعہ تو بہت موقع پر بارش ہوئی ہے، تو غیب سے آواز آئی کہ ہمارا بے موقع کون سا کام تھا؟ اللہ کے سارے کام موقع پر، اس کا اپنا شیڈیول ہے، اس کی اپنی ترتیب ہے۔
وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، ہماری کیا ہستی ہے؟ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، جو اس نے کرنا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 65 میں یہ واقعہ رائے گڑھ میں ان کی زبان مبارک سے بیان میں ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حاکم وقت نہیں چاہتا تھا کہ ہو، بادشاہوں کے چاہنے سے اللہ کے کرنے والے کام نہیں رکتے۔ ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کے سارے عوام، حکام، فرشتے، ساری مخلوق لگ جائے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس ختم کہانی۔ اس کو نجومیوں نے بتایا کہ آج کی رات وہ بچہ باپ سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا، کہ تیرے شہر میں ہی ہو جائے گا۔ اس نے کہا بالکل نہیں ہوگا۔ یعنی اپنا غلط یقین اتنا ان کا پکا ہوتا ہے نا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ غلط یقین پر ڈٹ جاتے ہیں لوگ، سوچتے ہی نہیں کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے۔ آدمی نا جامع سے باہر نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا سارے شہر کی عورتیں اس طرف، سارے شہر کے مرد اس طرف، درمیان میں میرا تخت، باقی پولیس اور فوج اور یہ ساری انتظامیہ یہ پہرے پر، کوئی مرد کسی عورت سے نہ مل نہ پائے۔ یہ اس نے اپنی عقل سے ایک تجویز بنائی۔ اللہ کی شان، آدھی رات تک تو خود بیٹھا جاگتا رہا، آدھی رات کے وقت نیند نے غلبہ کیا۔ اب نیند ایسی چیز ہے اللہ کسی کو دے تو ملتی ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں آ جا آ جا آ جا، نہیں آتی، اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہ ابھی بیان سننے دے، کیوں جی، تو آ جاتی ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی گردن جھک جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بادشاہ تھا، چوکیدار تو نہیں تھا، رات کو جاگنے کا تو عادی نہیں تھا۔ آدھی رات ہوئی تو نیند اللہ نے مسلط کر دی، گردن جھک گئی، لیٹ گیا، سو گیا۔ وزیر سے کہنے لگا، جو وزیر خاص تھا، لے بھائی اب میں تو آرام کرتا ہوں، تو ذرا خیال رکھنا ادھر سے کوئی عورت ادھر نہ آئے، ادھر سے کوئی مرد ادھر نہ جائے۔ اس نے کہا جی فکر نہ کریں، باقی پیرا تو تھا ہی ہر طرف مضبوط۔ کل ہم ایک شہر میں تھے، وہاں کچھ نوجوان لڑکے اس طرح مجمع کی تصویریں بنا رہے تھے موبائل سے۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا بھائی ان بچوں کو منع کرو، ہمارے ہاں اس تصویروں وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ پہرے والے کھڑے تو ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پہرے کے لیے کھڑے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ ہم ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے۔ اگر آدمی فکر مند ہو کے کھڑا ہو کہ کس لیے کھڑا کیا گیا مجھے، تو وہ پہرے دار تو سارے وہی تھے نا۔ اب اللہ کی شان وزیر صاحب وہاں بیٹھے ہیں، ادھر سے وزیر صاحب کی اہلیہ آ گئی، اب دونوں ملے، اور تخت کے نیچے یہ الفاظ میں نے خود سنے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ، اوپر وہ سویا ہوا ہے اور نیچے وہ کام جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اب انہوں نے کیا بتانا تھا کہ رات کو ہم نے کیا کیا، اور ان کی کس نے رپورٹ کرنی تھی؟ وہاں قریب تو کسی فوج پولیس کے آدمی نے آنا ہی نہیں تھا، بادشاہ سلامت وہاں ہیں۔ تو صبح جب اٹھے تھے نجومیوں نے کہا جی وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اس نے کہا بس یہ ہو گیا، کیسے ہو گیا یہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کے کاموں کا ہمیں کیا پتا، بارش کیسے برستی ہے، کھیتیاں کیسے اگتی ہیں، یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ایک دیہاتی آدمی، زمین کی محنت کرنے والا کاشتکار، یقین اس کا یہی کہ جتنی گوڈی اتنی ڈوڈی، دب کے وہاں راج کے کھا، یعنی جتنی محنت اتنی پیداوار۔ تو یہ تبلیغ والا گیا، اس نے کہا بھی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کھیتیاں اگاتے ہیں۔ تو اس نے بڑے نازیبا الفاظ بولے، اللہ کی کرتا رہتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے تم اندھے ہو، تمہیں کیا نظر آتا ہے اللہ کا کرنا۔ اس نے کہا جی ہم محنت کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کا بیج ڈالتے ہیں، اعلیٰ درجے کی کھاد ڈالتے ہیں، وقت پر پانی دیتے ہیں، گوٹی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ فصلیں ایسے نہیں لہلاتی۔ اب وہ تبلیغ والا اس کو کیا کہے، واپس آ گیا۔ اللہ کی شان، وہ علاقہ تھا مکی کی کاشت کا، مکی کی فصل ہوتی تھی بہت اچھی، بہت اعلیٰ۔
تو اس بندے نے کئی ایکڑ مکی کاشت کی، اللہ کی شان، اللہ جل شان، انہیں اس کا ایک ایک دانہ اگایا۔ اللہ کسی کی محنت تو نہیں نہ رکھتے، اس نے بیج ڈالا تھا، اللہ نے ایک اس میں سے پودا پیدا کر دیا، اس پودے کو اللہ نے صحت بھی دے دی، قد بھی دے دیا، بڑھ بھی گیا، بڑے قد کا ہو گیا، موٹے بھی ہو گئے، وہ پودے ہرے بھی ہو گئے، صحت مند بھی، بیماری بھی کوئی نہیں۔ لیکن سٹا نہیں لگا کسی پودے کو، چھلی نہیں لگی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کیا کہتے ہیں چھلی کو؟ مکی کی چھلیاں نہیں کھاتے ہم لوگ، دانے ہوتے ہیں جس میں۔ اب تو مت ماری گئی، حیران پریشان کی، یار یہ کیا ہو گیا؟ اب میں حضرات کے پاس جا رہا، جی دیکھو جی میری مکی کو تو اس دفعہ وہ خالی نہیں لگا، پودے ایسے خالی کھڑے ہیں۔ اب وہ مکی کسی کام کی نہیں سوائے اس کے کہ کاٹ کر جانوروں کو کھلا دی جائے، اس سے پیداوار تو کوئی نہیں۔ اللہ کی شان، انہی دنوں میں وہ دائی، وہ مبلغ، اللہ کی طرف بلانے والا، وہ بھی پہنچ گیا۔ ہاں جی ملک صاحب کیا حال ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب کوئی حال نہیں، یہ دیکھ رہے ہو مکی میری کتنی ہے؟ اس نے کہا مکی تو کئی ایکڑ ہے، اور جی دیکھو تو صحیح کسی پودے کو سٹا نہیں لگا۔ اس نے کہا جی گوڈی دب کے دو نا، بیج اچھا ڈالو۔ اس نے کہا جی ڈالا تھا۔ اس نے کہا پھر اللہ نے اگا دیا، تیری محنت تو اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ جو ایک دانے کے 70 ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تو ہے ہمارا عمل دخل، وہ تو میں ہی میں، کیوں جی؟ دکان میری، میں دکان کا، میں چلاتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں لا کے دیتا ہوں۔ عجیب انسان بیچارہ، مخلوق عجیب ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو ان بچوں کا میرے سوا کوئی نہیں، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، کہتا ہے میرا ان کے سوا کوئی نہیں۔ وہی بچے جن کا یہ تھا سب کچھ کرنے والا، ہاں جی، اب محتاج ہو گیا تو اب وہ اس کا سب جی اللہ کا شکر ہے، 2 بیٹے نوکری کرتے ہیں، ایک ریڑھی لگاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بچی زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف تو دھیان جاتا ہی نہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا، شاید وہ مستورات میں بیان تھا، اس نے کہا کہ عورت کی شادی ہو جاتی ہے نا تو میاں کو دھونس دیتی رہتی ہے، دڑکے دیتی رہتی ہے، میں چلی جاؤں گی میکے، میرے میکے جیتے رہیں، میرے بھائی جیتے رہیں۔ یعنی میاں کو اصل نہیں سمجھتی، میکوں کو ہی اصل سمجھتی ہے، چلی جاؤں گی بھائیوں کے پاس، بھائی کو ٹیلی فون کروں گی آ کے لے جائے گا۔ تو وہ بیچارہ ڈرتا رہتا ہے کہیں سچ مچی نہ ٹیلی فون کر دے۔ اچھا پھر بچے ہو جاتے ہیں، بھائیوں کا پیچھا چھوڑتی، کہتی میرے بچے میرے جوان ہو جائیں گے، مجھے سنبھال لیں گے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے نہیں ماں کو نہ باپ کو، پھر کہتی ہے میرے سردہ سائیں بوڑھا یہی جیتا رہے۔ اب جب کچھ کرنے کے قابل نہیں تو اب اس کی زندگی کی دعائیں ہیں۔ اللہ کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں۔ حاجی صاحب نے یہ فرمایا، پہلے میکوں کی طرف دھیان ہے، پھر بچوں کی طرف دھیان ہے، پھر مرتے وقت بڑے میاں کی طرف دھیان ہے۔ میں دھیان اللہ کی طرف جائے، ہر آن ہر گھڑی ہر مسئلے میں، مسئلہ آسان ہو یا مشکل۔ ایک آدمی کے گھر میں مہمان آیا، دیہات کا ماحول تھا، تو اب تو خیر مرغیاں عام ہو گئی نا، دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی۔ اس وقت تو دیسی مرغیاں خال دیہاتوں میں لوگ گھروں میں رکھتے تھے، خاص طور پر بھی اپنی ضرورت انڈے کی مرغی کی پوری ہو جائے۔ کوئی مہمان آ جائے تو مرغی پکاتے تھے عزت افزائی کے لیے۔ اب وہ گھر والوں نے کہا بھی کوئی مرغی پکڑو، مہمان آیا ہے۔ اب وہ مرغی قابو نہیں دے رہی تھی، کبھی چھت پہ چڑھ گئی، کبھی درخت پہ چڑھ گئی، اب یہ پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ آگے بھاگ رہی ہے، تو پریشان ہو گیا، آخر پکڑ لی۔ آپ میری طرف دیکھو، آپ نہیں تو ادھر ہو جاؤ، دائیں طرف یا بائیں طرف، سامنے بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنا یہ تکلیف دہ ہے۔ ادھر ادھر کیا دیکھنا ہے؟ غصے میں تھا، اس کو پکڑ کے لے کے بیٹھ گیا ذبح کرنے کے لیے، دونوں پار کٹھے کر کے ایک پیر کے نیچے دے لیے، اس ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی اور اس سے پکڑ لی چھری، اور غصے میں آیا، کہتے اب تو تمہیں خدا بھی نہیں بچا سکتا، اب بھاگنا۔ کیا کہا اس نے؟ کلمہ کفر بولا نا، اب بھاگ۔ یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری پوری گرفت ہے، چھری میرے ہاتھ میں ہے، اس کے پر میرے پاؤں کے نیچے ہے تو مرغی نا، کیوں جی، اور گردن میں نے پکڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اب بھاگ کے دکھا۔
اب تو تجھے خدا بھی نہیں بچا سکتا میرے ہاتھ سے۔ اچھا میرے دوستو، خدا تو خدا ہی ہے، ہم تو خدا کو اللہ معاف کرے ابے کے برابر بھی نہیں سمجھے۔ ابے کا تو کوئی ڈر خوف ہوتا ہے تھوڑا بہت، اللہ کا تو اتنا بھی نہیں۔ ادھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یا زبان سے اس نے یہ کلمہ کفر کہا، ادھر پیچھے گھوڑا یا گدھا یا کوئی جانور ایسا بندھا ہوا تھا، اللہ کی شان، اس نے رکھ کے دلتی ماری اس کے یہاں، یہ ریڑھ کی ہڈی، یہ ریڑھ کی ہڈی، یہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں عمومی گشت جو ہے نا تبلیغ میں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے تو آدمی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، جھک سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ اس ریڑھ کی ہڈی کو کوئی عارضہ ہو جائے تو بس کمر جھک گئی، درد ہے، اب نیند نہیں آتی، کروٹ نہیں لے سکتا ہے۔ اب وہ یکدم جو پیچھے سے آ کے لگی اور یہ بھی یوں ہوا، وہ مرغی اڑ کے سامنے جا کے درخت پہ جا بیٹھی۔ بچایا اللہ نے کہ نہیں بچایا؟ نہیں، ممکن ہے یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے، قرآن پاک جو ہے نا یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان کے واقعات بیان فرمائے، ایمان والوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو لمبا قصہ ہے، وقت نہیں ہے اس لیے میں متعلقہ اس میں بات کرتا ہوں کہ جب ان کے بت توڑ دیے تو بھئی یہ کس نے توڑا؟ وہ لڑکا جو ہے نا نوجوان جسے ابراہیم کہتے ہیں، لگتا ہے یہ اسی نے کام کیا ہے، وہ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اچھا لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے اور مزہ چکھاؤ اس کو، اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی عجیب بات ہے کہ نہیں؟ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت کو بلا کے کہنے لگے، ہاں بھائی جوان تو نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا انہی سے پوچھو نا، انہی سے پوچھو، اپنا حال تمہیں دیں، کیا بیتی ان کے ساتھ کارگزاری سنائے۔ تو شرمندہ ہو گئے، تمہیں پتہ یہ تو بولتے نہیں، ان کا خوف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی، جو اپنا حال بھی نہیں دے سکتے، اپنا دکھڑا بھی نہیں بیان کر سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ پھر صاحب نے کہا جی ان کے لیے ایک بڑی آگ جلاؤ، بڑی آگ۔ یہاں تک سنا ہے بزرگوں سے کہ اتنے بلند تھے اس کے شعلے کہ اوپر سے اگر پرندہ گزرے تو وہ بھی جل کے اس میں گر جائے۔ انہوں نے چندہ یہ رکھا کہ جو آئے لکڑی لے کے آئے اس آگ میں ڈالنے کے لیے، ثواب کا کام ہے۔ اس نافرمان کو نعوذ باللہ معبودوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سزا دینی ہے۔ کوئی ایک فرد واحد تسلی دینے والا نہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ یار حوصلہ کر، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے، اتنا میٹھا بولنے والا کوئی نہیں۔ سامنے جلتی ہوئی آگ ہے، ساری حکومت، سارے عوام سب مخالف ہیں، کوئی خیر خواہ نہیں۔ ایسے حال میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جیسے تو ویسے ایسا منظر دیکھ کے مر جائیں، یار اس آگ میں ڈالیں گے، کیوں جی ہے کہ نہیں، کہاں برداشت کر سکے۔ وہ تھے ایمان والے، طبیعت پر کوئی خوف نہیں، کوئی ہاتھ پیر ڈھیلے نہیں ہوئے، کوئی پسینہ نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں، اطمینان، اطمینان۔ ایمان والے کو اللہ کی ذات پر پورا اطمینان ہوتا ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ فرشتے آ گئے، اور فرشتے آ گئے اللہ میاں سے اجازت لے کر، اللہ نے ان کی تشکیل نہیں کی، اللہ نے نہیں بھیجا۔ انہوں نے جب یہ حال دیکھا بے قرار ہو گئے، یا اللہ یہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم جائیں، کوئی مدد کرے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ آ گئے، اے ابراہیم ہم حاضر ہیں، ہم تیری مدد کریں، آگ کو بجھا دیں، پانی برسا دیں، تجھے اٹھا کے لے جائیں، جو تو کہے وہ کریں۔ ہاں انہوں نے کہا ہمارے لائق کوئی خدمت ہے؟ یہ تو میری زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے، مطلب وہاں تو یہی ہے کہ تمہیں کوئی ہم سے حاجت ہے، ہم تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کیوں جی؟ حاجت تو ہے، اللہ سے ہے بھائی، کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ بارش تو نہیں برسائی۔ اگر اللہ بارش برسا دیتا، آگ بجھ جاتی، تو آج ہم کیا کہتے؟ اس واقعے کو سننے کے بعد ایمان نہ بڑھتا کہ وہ تو جی بارش آ گئی، آگ بجھ گئی، حضرت ابراہیم بچ گئے۔ وہ تو جی آندھی آ گئی، ہوا تیز چلی، آگ کو اڑا کر کے لے گئی۔ کیوں جی؟ اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہ جاتا ہے۔ براہ راست
اللہ جل شانہ نے کسی بندے کو نہیں کہا جاؤ اس آگ کو بجھاؤ، فرشتوں کو نہیں کہا بھی کھڑے کیا کر رہے ہو آگ کو بجھاؤ، ابراہیم کو اٹھاؤ ادھر لے جاؤ ادھر لے نہ، آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ ہمارے پیارے کو سردی لگے۔ اچھا وہ صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، کہتے ہیں گلزار بن گئی، گلزار۔ ہندوستان کے ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے کہا کہ جس درخت کی لکڑی اس میں ڈالی تھی وہی درخت بن گیا بمائے پھل کے، اور پانی کا چشمہ بھی اللہ نے جاری کر دیا۔ اور معاذ اللہ نہیں کہتے ایسے موقع پر، یہ تو خیر کی بات ہے۔ بہرحال سبق نہ بلاؤ میرا، مہربانی آپ کی، کچا سبق ہے میرا۔ تو اگر اللہ کسی مخلوق سے کام لیتا قادر مطلق لے سکتا تھا، لیکن نہیں، براہ راست آگ جو ہے نا اس کے اندر، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کے اندر جلانے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اور یہ پکانے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ یہ ہماری خادم ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، لیکن کبھی اللہ کا امر آ جاتا ہے تو پھر بہت کچھ جلا کے بھی رکھ دیتی ہے۔ کئی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا مینا میں ایک آگ لگی تھی، کئی سال پہلے، 20 سال سے میرے خیال زیادہ ہو گئے۔ کتنے حاجی اس میں شہید ہو گئے، کتنے خیمے جل گئے، ہوتے رہتے ہیں یہ واقعات۔ ایسے ہی پانی ہمارا خادم ہے، پانی سے ہی سارے جانوروں کی زندگی ہے، پانی سے، درختوں کی بھی، پودوں کی بھی، انسانوں کی بھی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس طرح زندگی عطا فرماتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں۔ تو یہی پانی سیلاب آ گیا، چڑھ دوڑا، کیوں نہیں؟ گھروں کے گھر، محلوں کے محلے۔ کئی سال پہلے ہمارے علاقے میں ایک قصبہ ہے دائرہ دین بنا، ملتان سے کوئی دور آگے ہے، 60-70 میل۔ تو خود تو نہیں جا کے دیکھا، یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ ہیلی کاپٹر پر فوج کے جوان اوپر چکر لگا رہے تھے، اس سیلاب میں کوئی پھنسا ہوا ہو تو اس کی مدد کریں، نکالیں وہاں سے، ریسکیو جسے کہتے ہیں، اس کی ضروریات سامان فراہم کریں۔ تو انہوں نے ایک گھر دیکھا، اور گھر والے ایسے بیٹھے ہیں جیسے باہر کچھ ہے ہی نہیں، بچے بیوی کھا پی رہے ہیں، خوش باش بیٹھے ہیں، چاروں طرف پانی ہے، اور وہ معمولی سا ایک دیہاتی گھر ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی قلعہ نہیں ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر وہاں اتار دیا، یار یہ تو پورا خاندان ہے اور پانی کی زد میں ہے چاروں طرف سے، زوراور پانی، 2 دریاؤں کا پانی ہمارے یہاں اکٹھا ہو گیا، بہت زبردست سیلاب تھا وہ۔ جب وہ وہاں آئے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اچھا سیلاب آیا ہے؟ یعنی ایسے مست تھے اپنے حال میں کہ باہر کی دنیا کی خبر ہی نہیں۔ اور بی بی دیکھو تو صحیح، دیکھا اور کہا کہ تیرے گھر کا آدمی کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو چلے کے لیے اللہ کے راستے میں گیا۔ نہیں آپ کو یقین نہیں آیا میری بات کا؟ آیا ہے؟ کس کس کو آیا ہے؟ او ماشاءاللہ بڑے یقین والے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ بتاتے تھے کہ بھی ایک طوفان آئے گا، کشتی تیار کر رہے تھے نا، تو امتی مذاق اڑا رہے تھے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ موٹر وے پر کہاں چلے گی؟ پانی تو کہیں ہے نہیں۔ اور جی سیلاب آئے گا، سیلاب کہاں سے آئے گا؟ تصور میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مائی تھی ایمان والی، اس نے کہا نوح جب وہ طوفان آیا نا، وہ ایمان والی تھی نا، مجھے ضرور بچا لینا، مجھے اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ ان کا میری کشتی میں جو سوار ہو جائیں گے نا وہی بچیں گے۔ تو وہ بھی بیچاری درخواست دے رہی تھی، یا نبی اللہ مجھے ضرور سوار کر لینا، کہ ہاں ہم جی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی شان، جب آئی بارش، جب آیا طوفان، تو اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، حتیٰ کہ تندور جس میں روٹیاں لگاتے ہیں نا وہاں سے بھی پانی نکل رہا تھا، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ اب جن کو سوار کر لیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں، چند ایمان والے تھے ان کو، اور کچھ جوڑے مخلوق کے ضروری جن کو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، ان کو سوار کر لیا تھا۔ بس وہ کشتی تو تیری ہے پانی کے اوپر، باقی سب کچھ گھر کے آب۔ اور جب اللہ کے امر سے وہ کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ کے اوپر، طوفان تھم گیا، اللہ نے حکم دیا زمین کو پانی پی جا،
اور آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو گیا، علاقہ خشک ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آئے، او ہو وہ مائی بیچاری رہ گئی۔ اب وہ آئے تو دیکھا تو وہ نکلتی ہے اپنے گھر سے باہر، کہتی ہے حضرت وہ طوفان کب آئے گا؟ یہ واقعہ پہلے کبھی سنا نہیں سنا؟ اچھا سن لیا کرو یار ایسے واقعات علماء کرام سے، ہیں؟ تو قرآن پاک میں نے عرض کیا یہ تو کتاب ایمان ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے ہم لوگ آسٹریلیا سے آ رہے تھے جماعت سے واپس نا جہاز میں، تو میں نے ایک ایسا آدمی وہاں بیٹھا ہوا دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ آدمی کون ہے۔ لمبے بال تھے، پوری داڑھی تھی، سر سے ننگا تھا، پاؤں سے ننگا تھا، پیلے رنگ کا جوڑا تھا۔ میں نے کہا چلو اس سے کچھ تعارف کرتے ہیں، تو میں نے اس سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے اجازت دی۔ 2 سیٹیں تھیں اس کے پاس، ایک سیٹ پر بیٹھا تھا، ایک پر اپنا سامان رکھا تھا۔ سامان اس نے اٹھا لیا، مجھے خوش آمدید کہا، میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، مسلمان ہم سے نہیں ملتے، اگر یہ مسلمان ہے تو مجھ سے کیوں ملتا ہے؟ مسلمان نہیں ملتے، اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ مسلمان تو مسلمان سے نہیں ملتے، ہے نا ایسے ہی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، یہ ان کی مسجد ہے وہ ان کی مسجد ہے، ان کے پیچھے نہیں ہوتی ان کے پیچھے ہوتی، پڑے ہیں نا اس جھگڑے میں مسلمان۔ تو غیر مسلم سے کیا ملیں گے مسلمان؟ غیر مسلموں کے اسلام میں آنے میں رکاوٹ غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ اگر ہم وہ سلوک کریں غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے تو سارے اسلام میں آ جائیں گے۔ تو ہمارے بزرگ ہیں مولانا احمد بٹلہ صاحب رائے گنج میں، وہ ادھر 7 سیٹ پر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں؟ میں نے کہا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تم قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگا گرو جی قرآن کوئی تمہاری کتاب ہے؟ کتاب انسانیت ہے یہ تو، اس میں تمہارے لیے تو اللہ نے کچھ حکم دیے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، باقی خطاب تو ہم سے ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، کہتا ہے جو قرآن نہیں جانتا وہ انسان ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے جو قرآن نہیں جانتا وہ انسان ہے۔ میں نے کبھی کمال ہے، ہم تو کہتے ہیں پکا مسلمان بھی ہے قرآن بھی نہیں جانتا، کیوں جی ایسے ہے نا، قرآن کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، علماء سے نعوذ باللہ تعلق ہی نہیں رکھا، ہاں جی، اپنی جی چاہیے اپنی خواہشات کی اتباع جو جی میں آئی۔ ہماری برادری کا طریقہ یہ ہے، ہمارے رسم و رواج یہ ہیں، ہم نے تو دین بنا لیا رسم و رواج کو، ہم نے دین بنا لیا اپنی برادری کے طور طریقوں کو، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے۔ بھئی ہمارے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا، ہمارے پروردگار نے ہمیں کون سا راستہ دیا ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں ہمارے دین کا نام ہے اسلام، اس میں ہے سلامتی، اس لیے حکم ہے بھی سلام کرو، سلام کرو، السلام علیکم السلام علیکم۔ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، حضور پر درود پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ بسم اللہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، نہیں سورہ اخلاص پڑھنا، اخلاص ہے نا، سورہ اخلاص، اور سلام کرنا گھر والوں کو۔ اللہ ایسے گھر کو بے محنت مال اور چیزوں سے بھر دے گا۔ محنت ہو رہی نا مال اور چیزوں کے لیے، یہ 4 کام کر لو، کسی کے محتاج نہیں ہوگے، قرضہ نہیں چڑھے گا تمہارے سر پہ، مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ مشکل اب یہ ہو گئی کہ ضعف ایمان کی وجہ سے، کمزور ایمان کی وجہ سے، اعمال کے راستے سے زندگی بننے کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعمال تو اب ہو گئے مشکل۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا کون کرے، ہوتا نہیں، وقت نہیں، ہمت نہیں، اور نافرمانی آسان ہو گئی، اللہ کی نافرمانی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے میں اپنے کھیتوں میں گیا، بڑے زمیندار تھے، تو میرے مظاہرے نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، وہ زمانہ ہل چلانے کا تھا، ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے، تو کہتے اس نے اپنے بیل روک دیے اور میری طرف آیا اور آ کے سلام کیا اور مصافحہ کیا، تو میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا مصافحہ کرنے کے بعد،
اور میں نے کہا اللہ دیتا حال دے، حال چلانا آسان ہے یا نماز پڑھنا آسان ہے؟ اس نے کہا سردار صاحب حال چلانا آسان ہے۔ اب آپ کو پتا حال کیسے چلایا جاتا ہے؟ آپ زیادہ شہری لوگ ہوں گے نا، بیلوں کے پیچھے پیچھے سارا دن چلنا، ہل کا منا پکڑ کے نا، کھیت ہے، فصل نہیں ہے، خالی کھیت ہے، مٹی روڑے ہے، پتھر، سارا دن چلنا، یہ ہے حال چلانا۔ بڑی مشقت کا کام ہے نا، گرمی ہے، سردی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حال چلانا آسان ہے، کیونکہ اندر وہ نور نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز آسان ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے لیے اندر اللہ نے نور ایمان دیا تھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو ان سے کہا کہ تیری کوئی آخری تمنا ہو تو اپنی پوری کر لے۔ اس نے کہا سب تمنائیں پوری ہو گئی، اب کیا تمنا ہے؟ اللہ کے نام پر جان دینی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کر لے کوئی خواہش ہو تو۔ اس نے کہا اچھا وضو کرنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ آخری وقت میں اس دنیا سے جاتے ہوئے نماز پڑھنا ان کے لیے کتنا آسان۔ نماز پڑھنا نمازی کے لیے آسان ہے یا مشکل؟ اونچا بولو نا۔ اور بے نمازی کے لیے؟ اگر آسان ہے تو سارے نمازی کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ایک بزرگ ہوتے تھے رائے گنج میں، بھائی اللہ جتا صاحب، وہ کہنے لگے ایک علاقے میں ہم گئے، مسجد کے سامنے 4 بھائیوں پر کچھ جوان بیٹھے تھے، ہم گئے ان سے ایمان آخرت کی بات کی، ارادہ کروایا کہ نماز کے وقت مسجد میں آئیں گے، لیکن آئے نہیں۔ نماز پڑھ کے ہم پھر چلے گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب کیا کریں، مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہی نہیں، یہ پاؤں ایسے ہیں جیسے ایک پاؤں 1 من کا ہو۔ تو یہ جب اندر نور ہدایت نہیں ہوتا، اندر نور ایمان نہیں ہوتا، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا بہت مشکل۔ اس لیے پہلے یہ آواز لگتی تھی کہ دین پر چلنا مشکل ہے، سچ بولنا مشکل ہے، کون بول سکتا ہے، سچ بولنے سے کاروبار نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان بولتے تھے۔ اللہ کی شان، اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھیوں کو اور بعد والے حضرات کو۔ انہوں نے کہا دین پر چلنا آسان ہے اگر 6 نمبروں پر محنت کر لی جائے۔ سنی یہ بات کسی نے؟ دین پر چلنا آسان ہے، پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دل میں اتارو اور اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالو۔ جب تک غیر اندر بیٹھا ہے قبضہ تو اس کا ہے، حکومت تو اس کی چل رہی ہے، تم اللہ کی کیسے مانو گے؟ اپنے دل کو اغیار سے، اللہ کے غیروں سے خالی کرو۔ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، باقی سب اللہ کا غیر ہے۔ اندر جو بھی ہے وہ اللہ کا غیر ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ناجائز قابضین، یہ دل اللہ کا حق ہے لیکن ہم نے اللہ کے غیر کو دے رکھا ہے ناجائز سے۔ زمین قابض ہے، مال قابض ہے، بیوی قابض ہے، بچے قابض ہے، نہیں ہے تو اللہ ہی نہیں ہے اندر، باقی سب کچھ ہے۔ تو اس کلمے پر محنت کرو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو، غیر اللہ سے، اللہ کے بغیر نہ ہونے کا یقین پیدا کرو۔ اللہ کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں، اور اللہ وہ اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضور کا طریقہ ضامن ہے دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ۔ یہ اس سبق کو پکا کرو، جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنا دین پر چلنا آسان، نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، حج کرنا آسان، سچ بولنا آسان، پورا تولنا آسان۔ ایمان کی برکت سے اللہ سارے نیک عمل آسان کر دے گا۔ پھر نماز پر محنت کرو، نماز کو بڑھاؤ جاندار، نماز کو بڑھاؤ شاندار۔ سجدے میں سر ڈال دو تو سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہ چاہے، نماز میں دل لگے، نماز میں دل لگے۔ نماز مومن کا معراج ہے، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ نماز پر محنت کرو، اپنی نماز کو جاندار شاندار پڑھاؤ، باقیوں کو نمازی بناؤ۔ یہ نمازی بنانا ہمارے آپ کے نصاب میں ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تو مسجدوں میں محنت ہوتی ہوگی لوگوں کو نمازی بنانے کی۔ اچھا، لوگوں کو نمازی بنانا بظاہر کچھ مشکل ہے، اگر ان کو تبلیغی بنا دیں، اللہ کے راستے میں نکالیں تو نمازی تو آسانی سے بن جائیں گے۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ تو بہرحال پہلا نمبر کلمے کا، دوسرا نماز کا، تیسرا کون سا ہے؟
تیسرا ہے علم و ذکر، علماء سے تعلق رکھو، مسائل پوچھ پوچھ کے زندگی گزارو۔ جہالت کی وجہ سے آدمی بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، اور مسنون دعائیں جو حضور نے موقع بموقع پڑھی ہیں ان کو پڑھو۔ ان دعاؤں کی برکت سے آدمی غفلت سے بچ جائے گا۔ ہر عمل کے لیے دعا ہے، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، مسجد میں داخلے کی دعا، مسجد سے خارجے کی دعا، کیوں جی ہے نا، سفر کی دعا، حضر کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا۔ اگر آدمی اس کی مشق کر لے اور اس کا عادی ہو جائے تو غفلت سے بچ جائے گا، انشاءاللہ ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ اور لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرو، جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دو۔ اپنا حق قربان کرو، اپنے حق کی فکر نہ کرو، دوسرے کا حق ادا کرو، والدین کی خدمت کرو۔ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تیرا جی چاہے تو اس کو اپنے لیے کھلا رکھ یا پھر نافرمانی کر کے بند کر دے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بہت ضروری ہے۔ یہ کریں گے تو سب ہمارے معاون بن جائیں گے۔ ایک دفعہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے پوچھا، بھائی تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی 2۔ اے بڑے بولے ہو، اپنے دشمنوں کو بھی نہیں جانتے۔ 5 دشمن ہیں تمہارے، کتنے؟ اب ہم حیران ہو گئے، ہم نے تو کبھی 5 نہیں سنے تھے۔ پھر انہوں نے حدیث پڑھی، وہ جو تیرے پہلو میں رات گزارتی ہے وہ تیری دشمن ہے۔ بہت ساری غلطیاں آدمی بیوی کے کہنے سے کرتا ہے۔ پھر فرمایا تیری اولاد اور تیری برادری، اور ایک اور پتہ نہیں کون سا فرمایا، کوئی رشتہ دار برادری میں آ گئے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ گھر جا کے آج بیوی سے نہ کہنا کہ ذرا پرے ہو کے لیٹ، مجھے تو آج پتہ چلا تو میری دشمن ہے۔ یہ بعد والے جو تینوں دشمن ہیں نا، پہلے 2 تو ہیں نفس اور شیطان، یہ تو کبھی تمہارے دوست نہیں بنیں گے، لیکن یہ بعد والے تینوں اگر تم محنت کر لو، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے، معاون بن جائیں گے۔ بچے آپ کے تبلیغ کے کام میں مددگار ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ بیوی آپ کی معاون بنے گی، بہت ساتھ دے گی۔ بیوی کے بغیر اگر وہ ساتھ نہیں دیا اس نے تو کام پورا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ میں سے کس کس نے اپنے گھر والوں کو وقت لگوایا؟ اونچے ہاتھ کھڑے کرو نا۔ ماشاءاللہ کافی ساتھیوں نے لگوایا۔ یہ گھر والیوں کے بھی ذمے ہے یہ تبلیغ کا کام، وہ بھی حضور کی امتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ مسلمان ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، انسانوں سے محبت کیا کرو۔ کسی نے کہا جی غیر مسلموں سے بھی؟ فرمایا نہیں، غیر مسلموں سے محبت نہیں ہے، ترس ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، وہ جہنم میں نہ جائے۔ ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کو بھی کھانا کھلاؤ، ان کو بھی کوشش کرو اللہ کرے دین کی طرف آ جائے۔ اور 5واں عمل یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے۔ کھانے کی دعا کیا ہے؟ سونے کی دعا کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا تو جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کی مشق کرنا، ہر عمل لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی مشق کرنا۔ اس کے لیے کوئی چیز کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، یہ اندر کی چیزیں ہیں ساری۔ اور چھٹی اور آخری بات جو ہے، آخری نمبر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنا دین آتا ہے اس پر زندگی گزارو، عمل اختیار کرو، دوسروں کو وہ سکھاؤ، اور جو نہیں آتا وہ سیکھو، اور اس سارے کی تبلیغ کرو۔ جس پر عمل کرتے ہو، جو علم میں ہے وہ بھی، جو نہیں علم میں وہ بھی، تبلیغ سارے کی کرو، پورے دین کی۔ جو ادھورے دین کی محنت کرے گا ادھورے دین پر چلے گا، کامیاب پورا نہیں ہوگا۔ پورا دین، ہم اور آپ میرے دوست بزرگوں، آقا نامدار سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ سارا دین ساری دنیا میں لانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ سارا دین، پورا دین پوری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے۔ سارا دین ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔
دین کو لانا، دین کو سیکھنا، دین کو سکھانا، دین کو پھیلانا، اس کا ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، نہ غریب، نہ امیر، نہ پڑھا لکھا، نہ ان پڑھ۔ جو کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے۔ ہمارا میدان محنت سارا جہان ہے، اور ہمارا زمانہ محنت قیامت تک کے انسان ہے۔ اچھا جی، یہ تو بہت مشکل بڑا کام آپ نے بتا دیا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے عملہ کتنا دیا ہے؟ اس وقت ساری دنیا کی آبادی 700 کروڑ انسان ہے، جس میں 200 کروڑ تو مسلمان ہیں، 2 ارب کے قریب۔ تو ایک مسلمان کے حصے میں تو 3 آتے ہیں، وہ دوسرے۔ ابھی ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے۔ اگر تھوڑی سی محنت کریں، 4 مہینے لگا کے اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، ان 6 صفات کو اپنی عملی زندگی میں استعمال کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ملکوں اور قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ نے بڑھایا ہے ہمیں، یہی امت ہی ذریعہ ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں جی اب کوئی نبی آئے گا؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ انہیں مبعوث فرمائے، ہر کوئی اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے زمانے کے لیے، کسی خاص پیشے والوں کے لیے، یعنی مخصوص تھا ان کا کام کا میدان، اس قوم میں کرنا ہے، اس علاقے میں کرنا ہے، اتنا عرصہ کرنا ہے۔ پہلے زمانے کے انبیاء کا میدان محنت مخصوص تھا، بعض کسی قوم کے لیے، کسی پیشے والوں کے لیے، کسی علاقے والوں کے لیے، اور ہمارے نبی سارے پیشے والوں کے لیے، سب پیشے والوں کے لیے، سب قوموں کے لیے، سب علاقوں کے لیے، سب زمانوں کے لیے۔ یہ بات کچھ واضح ہوئی ہے؟ دوبارہ عرض کروں، ہمارے نبی عالمی نبی، سارے پیشے والوں کے لیے، بادشاہوں کے بھی آپ نبی، فقیروں کے بھی آپ نبی، کوئی کسی پیشے والا ہو، سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی قوم والا ہو، کسی علاقے والا ہو، مشرق والوں کے بھی آپ نبی، مغرب والوں کے بھی آپ نبی، دیہاتیوں کے بھی آپ نبی، شہریوں کے بھی آپ نبی۔ آپ کی نبوت عالمی، اور ہم ان کی عالمی امت، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی اور ہم ان کی عالمی امت اور آخری امت۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور یہ امت اسی کام کے لیے بھیجی گئی ہے جس کے لیے اللہ پہلے نبیوں کو بھیجتے تھے۔ ہمارا ایک سفر تھا افریقہ میں، 1 سال کا پیدل، نائجیریا میں تھے ہم لوگ، پیدل چلتے تھے گاؤں، تو ایک گاؤں میں شام کو پہنچے، گشت کیا، مغربی نماز کے بعد بیان کے لیے ساتھی کھڑا ہوا، اس ساتھی نے تعارف کرایا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور عالمی نبی ہیں۔ بیان انگریزی میں تھا، وہ انگریزی بولتے ہیں، تو اس نے تو کہا تھا بھی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن وہ ترجمان بیچارہ کچھ ماٹھا تھا، وہ سمجھا نہیں۔ اس نے کہا یہ 13 نبی پاکستان سے آئے ہیں تمہیں ہدایت دینے کے لیے، مختصر ترجمہ کر لیا نا۔ تو مجمع نے جب یہ سنا، عقیدے کے خلاف بات ہے نا، ان کے تو چہروں پر غصہ، آثار نفرت کے نمایاں ہو گئے، بھئی یہ کیا ہوا؟ اس سے پوچھا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارا تعارف کرایا تھے، 13 نبی آئے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان میں نبی بنانے کی کوئی فیکٹری ہے؟ کیوں جی؟ نبیوں والی محنت تو ہو رہی ہے، اپنے آپ کو خدا خاصا نبی نہیں سمجھنا۔ کوئی اگر ایسا سمجھے گا وہ تو اسلام سے خارج ہے۔ کیوں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ سارے کارندے ہیں۔ ہم چائنا گئے جماعت میں سن 2000 میں، وہاں شیان ایک شہر ہے بڑا، تو اس شہر کے اس مسجد، وہاں ایک بڑی مسجد ہے، مرکزی مسجد، جیسے ہمارے یہاں شاہی مسجد ہیں، تو
تو وہاں لوگ آتے ہیں اس مسجد کی زیارت کے لیے. تاریخی مسجد ہے, غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کے گرد و نواح میں چاروں طرف مسلمانوں کی دکانیں, نوادرات وغیرہ کی. تو ہم بھی وہاں جاتے تھے, ان سے واقفیت ہو گئی, ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے, بات چیت کرتے تھے, دعوت دیتے تھے. تو ایک دن ایک دکاندار کے پاس ہم بیٹھے تھے, اس نے چائے منگا لی, چائے پی رہے تھے. تو ایک غیر ملکی وہ وہاں آ گیا, بیگ سا اٹھایا ہوا تھا, اجازت لی اس نے. تو ہم نے کہا بھی آ جاؤ, اندر آ گیا, چائے کی پیالی بھی پیش کر دی. اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ ہم نے کہا جی ہم مسلمان ہیں. میں نے تم سے ایک سوال کرنا ہے. اور یار ہم سوال جواب نہیں کرتے, تبلیغ والے ہیں, مشکل ہے نا, نہیں آتے ہم سوال جواب, اس میں نہیں الجھنا چاہیے. ہمارا تو دین ہے, موٹی موٹی باتیں ہیں, اس میں کون سا ایج پیج ہے, کون سا فلسفہ ہے, کون سا سوال و جواب ہے. خیر اس نے کہا نہیں ضروری سوال ہے. اچھا بھائی پوچھ لے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. بھئی یہ ہم کہتے نہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, مانتے ہیں ہم. اللہ, ہماری تو ہر بات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے, یہ تو ٹھیک بات ہے. اس نے کہا نبیوں کا بھیجنا یہ اللہ کی رحمت ہے نا. بے شک یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, انبیاء کا آنا انسانیت پر بہت بڑا رحم ہے, بہت بڑی مہربانی ہے. اچھا پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. کیا اللہ اس مخلوق سے ناراض ہو گیا جو اب نبیوں کو بھیجنا, مہربانی کرنا بند کر دیا ہے؟ مہربان ہے تو نبیوں کو بھیجتا رہے نا. یا تو یہ کہو کہ بھی انسانوں کو سب کو ہدایت ہو گئی ہے, سارے نیک ہو گئے ہیں, اب نبی کی ضرورت نہیں رہی. ایسا تو ہے نہیں, لوگ تو گمراہ بہت ہیں, دنیا تو بھری پڑی ہے, اور خدا نے نبی بھیجنے بند کر دیے. تو تمہاری اس بات میں کوئی جوڑ نہیں. یا تو یہ کہو کہ اللہ مہربان نہیں ہے, اب ناراض ہو گیا, مہربانی چھوڑ دی ہے, اس لیے نبی بھیجنا چھوڑ دیے ہیں. یا یہ کہو کہ مہربان ہے, نبی بھیج رہا ہے. نبی کیوں نہیں بھیجتا جب ضرورت ہے؟ سوری نکالنا بند نہیں کیا, گندم پیدا کرنی بند نہیں کی, بارش برسانا بند نہیں کی, ان کا کوئی کھانا پینا تو بند نہیں کیا, اور ہدایت کا بندوبست اللہ نے بند کر دیا. یہ کیسے ہے؟ تو میرے ساتھی تھے, پروفیسر تھے کالج میں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, آپ کے ہم نام تھے عبدالرؤف قاضی. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ بہت راضی ہو گیا اس امت سے, بہت خوش ہو گیا, یہ اللہ کے محبوب کی امت ہے. اللہ نے کہا تم سب نبیوں والا کام کرو. نبی تو اکا دکا ہی آئیں گے نا, سارے تو نبی نہیں ہو سکتے. اس امت کے ہر فرد کو, ہر مرد کو اللہ جل شانہ نے یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ اب نبیوں والا کام کریں گے. تو ہم پاکستان سے آئے ہیں اسی کام کے لیے. اللہ کا شکر ہے ہم یہ کام کرتے ہیں. نبیوں کا نہ آنا, اس کمی کو یہ امت پورا کرے گی. یہ امت نبیوں کی جانشین ہے, قائم مقام ہے. جب اس کو کہا تو اس نے اپنا بیگ اٹھایا, کندھے پہ رکھا, اوکے ہو گیا. تو یہ بات اس نے کیوں کہی کہ اس کو مسلمان کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. اس لیے اس نے کہا نبی تو آنا چاہیے, نبی کا آنا تو ضروری ہے. آنا ضروری ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی امت اللہ نے بھیج دی. میں نے عرض یہ کیا ہے کہ کام بڑا ہے, سارے عالم میں کرنا ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو ادھر لانا ہے, غیر مسلموں کو اسلام میں لانا ہے, اور مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت پر کھڑا کرنا ہے. کام بڑا ہے. تو عملہ کتنا دیا اللہ نے؟ بولو, عملہ کتنا؟ سب مسلمان اس کام کے کرنے والے ہیں نا. تو امت کے ایک ایک فرد کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو ہم حضور والی محنت پر کھڑا کریں, ترغیب دے کے, فضائل سنا کے, جذبہ بنا کے کہ بھائی مقصد حیات یہ ہے, زندگی کا مقصد یہ ہے, مدار نجات یہ ہے, نجات اس پر موقوف ہے. کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ کچھ کیا ہوگا, کیوں جی؟ اللہ کرے گا رحم, بات بن جائے گی. اور اسی طرح جی چاہیوں پہ اور دنیا داریوں میں اور ان عارضی موت سے پہلے کی مصروفیتوں میں زندگی گزار کے چلے گئے تو کیا بنے گا وہاں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بات واضح ہوئی, سمجھ آئی؟ کس کس کو آئی؟ سب کو آئی. تو پھر میری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کام کو ہم اور آپ سارے اپنا کام بنائیں. اس کام کو ہم اور آپ سارے اپنا کام بنائیں. اپنا کام سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی گھر آیا, جس چیز کو آدمی اپنی سمجھتا ہے نا اس کا بڑا خیال ہوتا ہے. اپنے, میری سائیکل, میری کار, میرا گھر,
अपना कहता है ना मेरा दीन मेरी ज़मीन है ना, जिस चीज़ के साथ मेरा मेरी लग जाए वो उससे तो ताल्लुक होता है बड़ा। एक आदमी बाहर से घर आया, घर के सामने कूड़े का ढेर था, उस पर एक मरी हुई मुर्गी पड़ी थी। इसने देख के मुंह फेर लिया, क्या कहना था उसको। घर आ गया, अंदर आया तो छोटा बेटा रो रहा था। बीवी से पूछा भी इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। उसने कहा इसकी मुर्गी मर गई। ओहो, अच्छा वो जो बाहर पड़ी है अपनी है। अब वापस जा रहा देखने के लिए कि शायद कोई जान बाकी हो। अपनी को पता चला ना, नहीं समझ आई। अपना बेटा, ओ जी एक लड़का गुम हो गया जी, लड़के गुम होते रहते हैं। उन्होंने कहा जी आप ही का गुम हो गया, आप रोना शुरू करेगा कि नहीं। तो दीन को, दीन की मेहनत को अगर हम अपना बना लेंगे फिर तो बेनमाजी को देखकर आह निकलेगी, हाय हाय भाई नमाज नहीं पढ़ता, हाय भाई कैसे रोजा रह गया, हाय। फिर तो हाय हाय होगी, दर्द होगा ना अंदर। और जब तक अपना नहीं बनाया, क्यों नहीं, दीन के साथ कुछ भी होता रहे। इसलिए कहते हैं भी इस मेहनत को अपनी मेहनत बनाओ, ये हमारा मकसद हयात है, ये हमारा मदार निजात है। इस कायनात के बनाने वाले ने हमें और आपको पैदा ही इस काम के लिए किया है, और जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें आपको दिया है सब इस काम के लिए दिया है। ये सड़कें, ये जहाज, ये मोटरें, ये नेमतें, ये खाना, ये पीना, ये गंदम, ये चने, ये फसलें, ये बहारें, ये दालें, ये किसके लिए है। काफरों की वजह से नहीं है, ये तो सारे आपके लंगर पर वो खा रहे हैं। जब तक एक आदमी भी इस दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है, अल्लाह जल्ल शान इस दुनिया को बाकी रखेंगे। दुनिया की बका का राज है अल्लाह अल्लाह। जब एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, अल्लाह इस दुनिया को बाकी नहीं रखेंगे। ये खुदा न खासा कोई समझ रहा है कि ये नेमतें तो जी उनको मिल रही हैं, उनकी वजह ना, आपके दस्तरखान पर वो खा रहे हैं, आपकी बरकत से उनको मिल रहा है, और आपको मिल रहा है दीन और दीन की मेहनत की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से। अल्लाह का नाम भी शानदार, नाम भी बरकत वाला, व तबारक अस्मुक का, अल्लाह का नाम ही बरकत वाला, अल्लाह का काम भी बरकत वाला, अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाला इनाम भी जबरदस्त, नबियों वाली मेहनत। तो इसके लिए आप सब भाइयों से ये गुजारिश है कि भी हम और आप सारे इस मजलिस में दो काम तो कर लें। एक तो ये कि या अल्लाह दीन की मेहनत के बारे में पहले हमसे बहुत गफलत हुई है। इस काम को तो बहुत पहले हमें अपना बनाना चाहिए था। जब तूने हमारा बना दिया तो हमने क्यों नहीं इसको अपना बनाया। ये हमारी गलती है। अल्लाह हम तौबा करते हैं, तू हमें माफ कर दे। क्यों नहीं, ये करने का काम है। कौन कौन करता है, बोलो ना जुबान से भी, अल्लाह हमारी गलती है। इस काम को पहले अपना बनाना चाहिए था, दिलो जान इसको देना चाहिए था, इसको अपना काम समझकर इस पर वक्त लगाना था, जान लगानी थी। भूल हो गई, कोताही हो गई, कमी हो गई। ए अल्लाह तू गफूर रहीम है, मेहरबानी फरमा, हमें माफ कर दे। कर लिया जी सब ने, माफी मांगना अल्लाह से, ये तो शान की बात है, अल्लाह से माफी मांगना। परवरदिगार है, बहुत खुश होता है जब तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं। दूसरा काम यह है कि अब आइंदा हम कोताही नहीं करेंगे। दूसरा काम क्या है, पहले जो हो गई तू माफ कर दे, आइंदा हम इस काम को अपना काम बनाएंगे। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, काम को काम बनाने का मतलब ये है, अपनी जान के तकाजे हैं ना, जात के, सोना है, खाना है, नहाना है, ये जात के तकाजे हैं। और अपने बीवी बच्चों के तकाजे, घर बार के, और अपने कारोबार के तकाजे, 3 किस्म के हैं। इन तकाजों को करेंगे पीछे और दीन के तकाजों को करेंगे आगे। क्यों जी, कुछ बात वाज़ेह हुई। क्या करेंगे, काम को काम बनाने का क्या मतलब है, अपनी जात, अपने बीवी बच्चे और अपना कारोबार, उनकी ज़रूरतें, उनके तकाजे पीछे, और तबलीग के और दीन के तकाजे आगे, मुकद्दम आगे। इनको दादा भी बुलाए और अब्बा भी बुलाए तो पहले कहाँ जाएंगे हम। एक ही वक्त में दादा भी बुलाए और अब्बा भी बुलाए तो कहाँ जाएंगे, दादे के पास जाएंगे ना, बड़े अब्बा है। तो अल्लाह का दीन भी बुलाए और दुनिया भी बुलाए। दुनिया तो जरूरत की चीज़ है, दुनिया मकसूद तो नहीं है ना। दुनिया को पीछे करेंगे, अच्छा जी बाद में इंशाल्लाह, पहले इज्तिमा मुक्ता लें, गश्त कर लें, से रोज़ा लगा लें, जो तकाजा दीन का पहले इसको मुकद्दम करेंगे। ये है काम को काम बनाना। कोई मुश्किल है ये?
تبلیغ والے خدا نخواستہ ملنگ نہیں بنا رہے کہ دنیا چھوڑ دو، بیویاں چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، مگر غرق دنیا بھی نہیں ہے کہ غرق ہو جاؤ اسی دنیا میں۔ کیا ہے؟ درمیان اعتدال کا راستہ اسلام میں، نہ غرق ہو جانا دنیا میں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، اور نہ اس کو ترک کر دینا کہ چھوڑ دیا جی بس ہم نے تبلیغ سے شادی کر لی۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کوئی عورت ہے جس سے شادی کر لی؟ یہ کچی باتیں ہیں، نامناسب باتیں ہیں۔ تبلیغ تو ہمارا کام ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے اور پہلا درجہ اس کو دینا ہے۔ ہم ایک دفعہ بنگلہ دیش گئے تو وہاں بس کے کنڈکٹر سے میں نے پوچھا یار تبلیغ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا 1 نمبر کام تبلیغ ہے، 2 نمبر کام نوکری ہے۔ اب 1 نمبر ہم نے نوکری کو اور کاروبار کو سمجھا ہے، ہماری ضرورتیں حاجتیں بظاہر وہاں سے پوری ہوتی ہیں، ہم نے سمجھا یہی اصل کام ہے، اسی میں لگے رہو۔ ضرورتیں حاجتیں اللہ پاک پوری کرتا ہے، اللہ نے ضرورتیں لگائی ہیں، اللہ ہی ان کو پوری کرتا ہے۔ یہ سارے اسباب ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تو اللہ نے بنائے ہیں۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری ضرورتوں کا بھی خالق ہے، وہ ہمارے حالات کا بھی خالق ہے، وہ حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں تو اللہ ہمارے حالات کو بھی بدل دے گا، برکت والی روزی دے گا، سہولت والی روزی دے گا، وافر روزی دے گا، کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اولادوں کو نیک کرے گا، دنیا انشاءاللہ جنت کا نمونہ بنے گی۔ اگر ہم وہ کریں جو اللہ چاہتے ہیں تو اللہ وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آسان معاملہ ہے۔ یہاں سے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، جیسے اعمال ہم اوپر بھیجتے ہیں ویسے حالات اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اعمال اچھے حالات اچھے، اعمال خراب حالات خراب۔ اب حالات کا رونے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں ہم لگ جائیں، اللہ والے عملوں میں لگ جائیں، 100% نمازی ہو جائیں، یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کرے وہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو۔ یہاں تک میں نے سنا تھا کئی سال پہلے اپنے اکابرین سے 49%، بھائی 49% سن رہے ہو؟ یعنی 50 آدھا ہو گیا نا 100 کا، 49 آدھے سے بھی کم۔ اگر مسلمان نمازی ہو جائے کتنے؟ 49%، تو مسلمانوں کا زوال رک جائے گا اور کافروں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ 49% مسلمان، اور اگر 51% مسلمان نمازی ہو جائیں تو مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا اور کافروں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ کافروں کی ترقی رک جائے گی اگر ہم 49% مسلمان نمازی بن جائیں۔ ایک کسی غیر ملک میں کسی نے پوچھا وہ بھی تمہارے جمعے کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جمعے کی نماز میں تو ہماری مسجد بھری ہوتی ہے، بہت نمازی ہوتے ہیں۔ اور اگلے دن صبح فجر کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 7 آدمی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں تمہارے اسلام سے کوئی ڈر نہیں۔ آپ سمجھے نہیں میری بات؟ اگر تمہارا یہ چلن ہے جس اللہ نے جمعہ فرض کیا ہے اس کے لیے تو 500 نمازی آ گیا، اور جس نے فجر فرض کی ہے اس کے لیے 7 نمازی آئے اسی محلے میں سے، تو یہ چلن ناراض نہ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے نمازی جو ہے یہ تو بم ہے، بم ہر گھر کے اندر موجود ہے، پھٹے گا تو سارے گھر کو لے ڈوبے گا، محلے والوں کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اس لیے آپ یہ ارادہ کرو، مقامی کام بھی کرنا ہے۔ مقامی کام 5 اعمال پتہ ہے نا؟ 5 اعمال کون کون سے ہیں؟ روزانہ اپنی مسجد کو 2.5 گھنٹے دینے ہیں، سنی ہے یہ بات؟ روزانہ تعلیم کرنی ہے، روزانہ مشورہ کرنا ہے، سارا دین ساری دنیا میں کیسے آئے یہ فکر کرنی ہے، یہ مشورہ کرنا ہے، اور 2.5 گھنٹے روزانہ دینے ہیں۔ محلے والوں پر محنت کرنی ہے، کام پر کھڑا کرنا ہے، مسجد سے جوڑنا ہے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ دو، مسجد اللہ کا گھر ہے، جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، جو مسجد سے کٹ گیا وہ اللہ سے کٹ گیا۔ تو 2.5 گھنٹے روزانہ دینے ہیں، تعلیم کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے۔ یہ 3 کام ایک دن میں کرنے کے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے؟
ہفتے میں 2 گشت 2 ہے لیکن شمار 1 عمل ہوگا، اور مہینے کا سے روزہ، ہر مہینے میں ہمارا مہینہ ہے ہی 27 دن کا، 3 دن اللہ کے نام کے ہیں، جو اللہ کے نام کا ہوتا ہے وہ غیر اللہ کو نہیں دیا جاتا۔ کرتے ہو اس کا ارادہ؟ اور زندگی میں 1 دفعہ 4 مہینے ضرور لگانے ہیں زندگی میں، اور اس میں دیر نہیں کرنی، شیطان کا ہتھیار ہے دیر کروانا، دیر نہیں کرنی، بہت دیر پہلے ہی ہو گئی۔ آج سے اس اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں وہ بھائی جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نکلیں گے، ہم اس کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور جن کے 4 مہینے لگ گئے وہ باہر ملکوں کے لیے، سارا عالم ہمارا میدان محنت ہے، ساری دنیا میں ہم نے جانا ہے، اور دنیا انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، لوگ اب سونے ماننے کے لیے بہت تیار ہیں۔ تو جن کا وقت لگ گیا ہے، قواعد پورے ہیں، وہ ملکوں کے لیے، جن کے قواعد پورے نہیں ہیں، خدا نخواستہ چلے کی کمی ہے، روزے کی کمی ہے، مقامی کام میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے، کمی نہیں آنے دینی۔ یہ مقامی کام سمجھو ہمارا پاسپورٹ اور ویزا ہے، یہ تیار رہنا چاہیے ہر وقت، اور اس لیے نہیں کہ ہم نے ملکوں میں جانا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، دعوت و تبلیغ ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے، اس کے بغیر دین ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ذمہ داری ہے کہ سارے عالم میں سارا دین لانا ہے، یہ امت جو ہے اس بات کی ذمہ دار ہے۔ تو اس کے لیے آپ سارے بھائی، یہ چھوٹا سا تو یعنی مختصر سا تو اجتماع ہے، کل شروع ہوا کل ختم ہو جائے گا، کیوں جی؟ اس کو ذرا قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو خوب اختلاط کریں، آپس میں ساتھیوں کو تیار کریں، حالات سے اثر نہ لیں۔ گرمی سردی کیا ہے؟ مخلوق ہی تو ہے نا، گرمی میں کون سا کاروبار رک گیا جو تبلیغ رک جائے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، نکالیں گے، جماعتیں بنائیں گے اپنی اپنی مسجدوں سے، اپنے اپنے حلقوں سے، اور بھرپور اگر یہ سارا ہی مجمع جتنا آیا ہوا سارا اللہ کے راستے میں نکل جائے تو پھر اللہ کی مدد ہم دیکھیں کیسے آتی ہے، زبردست مدد ہوگی اللہ پاک کی۔ اس لیے گزارش ہے آپ بھائیوں سے کہ اپنی ضروریات کو ذرا مختصر کر کے دنیا کی باتوں سے ذرا پرہیز کریں، اس جگہ کو مسجد کی طرح سے استعمال کریں جیسے آپ مسجد میں ہیں، اور فکر کے ساتھ آج کی رات ہے، شب درمیان اللہ مہربان، رات کو دعائیں بھی خوب مانگے اللہ سے، یا اللہ تو قبول فرما، یہ تو اسلام آباد ہے، یہ تو ملک کا دارالخلافہ ہے، یہ تو دل ہے ہمارے ملک کا، یہاں دین ہوگا، یہاں دین کی محنت والے ہوں گے، یہاں فکر کرنے والے ہوں گے، تو ساری دنیا میں بات یہاں سے پہنچے گی، ہر جگہ ساری دنیا میں پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے تیار ہے سارے ساتھی؟